بدی پائی جاتی ہے، ناپاکی پائی جاتی ہے، بدکرداری پائی جاتی ہے، حسد پایا جاتا ہے، دنیا میں میرے عزیزو لڑائی جھگڑا پایا جاتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس ان تمام باتوں کے، تمام کاموں کے اگینسٹ ہے، خلاف ہے۔ اس لیے جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کے ہیں، وہ دنیا کے نہیں ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں خوبصورت یسوع مسیح کی میرے عزیزو تعلیم ملتی ہے جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 15 سے 17 آیت کا ورد کرتے ہیں تو یہاں پر خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی سے اپنے لوگوں کے لیے دعا کی، اور وہ کیا دعا کی ہم اس بات کو خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ وہاں پر لکھا ہے، پلیز اگر کس نے نکالا ہے تو پڑھ سکتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 15 سے 17 آیت، پلیز پڑھیے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبر دے گا۔ تھوڑی دیر میں یوحنا کی انجیل 16 باب اس کی 15 سے 17 آیت دی، دنیا کے نہیں، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ آمین۔ اس کا حوالہ اوکے، لیکن آیت کیا ہے؟ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ یہ ہے، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو ان کو دنیا سے اٹھا لے، یعنی کہ اس دنیا سے ان کو رخصت کر، بلکہ میں یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر جس طرح میں دنیا کا نہیں۔ یسوع مسیح اس دنیا کے نہیں تھے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ کون؟ خدا کے لوگ، خدا کے پیارے جو خدا یسوع مسیح پر جنہوں نے ایمان رکھا، جنہوں نے خدا یسوع مسیح پر تکیہ کیا، جنہوں نے خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو قبول کیا، جنہوں نے اس کی صلیبی موت کو میرے عزیزو قبول کیا، جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کو قبول کیا، خداوند یسوع مسیح ان کے لیے باپ کے حضور یہ دعا کرتا ہے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں اسی طرح وہ بھی اس دنیا کے 17 ہے، حوالہ آگے پیچھے ہو گیا، 17 باب کی 15 ہے، پلیز پڑھیں۔ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، کس کے وسیلہ سے مقدس کر؟ سچائی۔ اور سچائی کیا ہے؟ کلام کیا کہتا ہے کہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، یعنی کہ کلام کے وسیلہ سے انہیں مقدس کر۔ تو میرے عزیزو جب یہاں پر کلام لکھا ہوگا، جب بچے ہمارے نوجوان بوڑھے سب پڑھیں گے تو مقدس کیے جائیں گے۔ آمین۔ سچائی کے وسیلہ سے ہم آزاد کیے جائیں گے۔ کلام جب تک دل میں نہیں ہوگا ہم آزاد نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ ہم دنیا کے نہیں۔ میرے عزیزو ہم دنیا کے تب تک ہیں جب تک ہمارے اندر کلام نہیں، جب تک ہمارے اندر سچائی نہیں، اور وہ سچائی کیا ہے؟ خدا کا زندہ پاک کلام۔ آمین۔ اس لیے ہمیں دنیا سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے باپ کے حضور ہمارے لیے دعا کی ہے، اور یسوع مسیح کی دعا کبھی رائگاں نہیں جا سکتی۔ کیا خیال ہے؟ جو یسوع مسیح دعا کرے اور باپ نہ سنے، is this possible? No. Never. میرے عزیزو کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ یسوع المسیح باپ کے حضور ہمارے لیے دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو۔ میرے عزیزو خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے دعا کی کہ ہم اس دنیا کے نہیں جس طرح وہ اس دنیا کا نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ جب کلام ہوگا تو کلام ہمیں کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا۔ ہاللیلویا۔ ہمارے بچوں کو آزاد کرے گا، ہماری کلیسیا کو آزاد کرے گا۔ اس لیے کلام جو ہے وہ بہت ہی معنی رکھتا ہے۔ اس لیے زمین پر دو طرح کی دنیا پائی جاتی ہے، دو اخلاقی دنیا ہے، اور ان دونوں میں تھوڑا سا تضاد پایا، تھوڑا نہیں، زمین آسمان کا فرق، تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے جب ہم دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 16واں باب اور اس کی 14 سے 16 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک تضاد ملتا ہے خدا کے لوگوں کا اور دنیا کے لوگوں کا۔ کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں
تو تضاد کیا ہے؟ بائبل مقدس میں ہمیں ایک خوبصورت آیت ملتی ہے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 16واں باب اس کی 14 آیت میں یوں مرقوم ہے، بے ایمانوں کیا میل جول، راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول۔ اب جو راست باز لوگ ہیں ان کا اور جو بے دین لوگ ہیں ان کا کوئی میل جول ہے؟ میرے عزیزو، گناہ کا اور پاکیزگی کا کوئی میل جول ہے؟ تو اس لیے کیا ہے؟ تضاد ہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ راست باز ہیں، اور جو میرے عزیزو دنیا کے ہیں ان میں کیا ہے؟ بے ایمانی ہے۔ وہ بے ایمانی اپنی زندگی میں قائم کرتے ہیں۔ آگے، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ یا روشنی یا اور تاریکی میں کوئی شراکت ہے؟ تاریکی میرے عزیزو ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور روشنی، ابھی ہم گیت گا رہے تھے یا رب تیری جناب میں، جس میں روایت کیا تھی؟ روشنی نہیں وہ خدا کا نہیں۔ آمین۔ تو اس لیے روشنی اور تاریکی کا کوئی میل نہیں، یعنی کہ ایماندار اور غیر ایماندار کا کوئی میل نہیں۔ جو غیر ایماندار ہیں وہ دنیا کے ہیں، اور جو ایماندار ہیں وہ خدا کے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح کیا کر رہا ہے؟ ان کے لیے دعا کر رہا ہے کہ جس طرح وہ دنیا کا نہیں، کیونکہ وہ راست باز تھا۔ ہاللیلویہ، آمین۔ کیونکہ وہ راست باز تھا، اس لیے خدا میرے عزیزو تاریکی کو اور روشنی کو کیا کیا؟ خدا نے الگ کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایمانداروں کو اور غیر ایمانداروں کو خدا نے جو اجر ہے ان کا الگ الگ ہے۔ اس لیے یہاں پر تضاد ہے کہ جو میرے عزیزو نہ راست ہیں اور راست باز ہیں، ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ تاریکی کا اور روشنی کا کوئی آپس میں کوئی شراکت نہیں۔ آگے، مسیح کو بلیال کے ساتھ، بلیال کون ہے؟ بلیال کون ہے؟ یہ ایک بہت بڑا بت تھا جس کو یہودی لوگ مانتے تھے اور اپنا خدا جانتے تھے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ مسیح کو ہم اگر اس بلیال کے ساتھ ملازمت کو میل جول ہے اس بت کے ساتھ۔ میرے عزیزو، مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور بلیال جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک بت ہے۔ تو اس لیے ان کا آپس میں میل جول نہیں ہے۔ میرے عزیزو، تضاد ہے راست باز میں اور نہ راست میں کیا ہے؟ تضاد پایا جاتا ہے۔ بائبل اس بات کو بیان کرتی ہے۔ آگے، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ؟ ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ؟ کوئی واسطہ ہے، لیکن ہمارا بڑا واسطہ ہوتا ہے۔ جو غیر ایماندار ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ہمیں دنیا سے کٹ آف بھی نہیں ہونا، لیکن میرے عزیزو اگر ہمارے زندگی میں کوئی ایسا غیر ایماندار ہے، بے ایمان ہے، تو ہمیں اس کی کانٹ چھانٹ کرنی ہے۔ کلام کے وسیلہ سے ہمیں اس کی کیا کرنی ہے جی؟ کانٹ چھانٹ کرنی ہے۔ پلیز آگے، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے؟ خدا کے مقدس میں بت آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ میرے عزیزو، اس لیے تضاد ہے۔ آمین۔ ہم دنیا کے نہیں، ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں۔ آمین۔ ہم یسوع مسیح کے ہیں، خدا کے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے خدا باپ کے سامنے خدا کے حضور دعا کی ہے۔ آگے پڑھیے گا۔ کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کن میں چلتا بستا ہے؟ جو اس کے لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، خدا ان میں چل پھر رہا ہے۔ آمین۔ ایمانداروں میں، غیر ایمانداروں میں نہیں۔ میرے عزیزو، وہ ان میں چل پھر رہا ہے۔ خدا ان کا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میرے ہوں گے اور میں ان کا ہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا کن کا ہے؟ جو راست باز ہیں۔ ہاللیلویہ۔ نہ راستوں کا خدا نہیں ہے۔ جو ایماندار ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، خدا ان کا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اس دنیا سے جدا کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے ہمیں اس دنیا سے جدا کیا ہے۔ میرے عزیزو، یسایہ کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہاں پر 26 باب اس کی 7 آیت میں، صادق کی راہ راستی ہے، تو جو حق ہے
साधक की राहबरी करता है। हालेलुया। साधक की राह क्या है जी? रास्ते की राह है, उसकी राहें सीधी हैं, रास्ते की है, वो रास्ते की राहों पर चलता है। लेकिन जो नारास्त है उसकी राहें क्या है जी? टेढ़ी है। तो मेरे अजीजों, खुदा रास्तबाज से प्यार करता है। खुदा ने आदम को मेरे अजीजों रास्तबाज पैदा किया। बाइबल कहती है कि खुदा ने आदम को रास्त पैदा किया। वाइस की किताब में लिखा है, लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज कर ली। वाइस की किताब में लिखा है, लो मैंने सिर्फ इतना पाया। वाइस अपनी किताब में लिखता है, सुलेमान मेरे चीजों कहता है, लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने तो इंसान को रास्त पैदा किया, यानी कि आदम को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज कर ली अपने लिए। तो इंसान ने खुद अपने लिए बंदिशें तजवीज की हैं, खुद राहें चूज की हैं, जबकि खुदा ने इंसान को क्या किया है? रास्तबाज ठहराया है, रास्तबाज पैदा किया है, रास्तबाज बनाया है। तो इंसान ने खुद अपनी राहें क्या कर ली हैं? चुन ली हैं। इसलिए वो दुनिया के होकर रह गए हैं, वो दुनियावी बातों में फंस चुके हैं, वो दुनियावी कामों में फंस चुके हैं, वो दुनियावी ख्वाहिशात में फंस चुके हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा ने इंसान को रास्तबाज ठहराया है। और मेरे अजीजों, कलाम कहता है कि रास्ते में खुदा की खुशी है, रास्ते में नहीं बल्कि खुदा की खुशी किसमें है? रास्ते में मेरे अजीजों खुदा की खुशी है। वो कहता है, ऐ मेरे खुदा, मैं ये भी जानता हूँ कि तू दिल को जांचता है और रास्ते में तेरी खुशनुदी है। हालेलुया। तवारीख की किताब में वो कहता है कि ऐ मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू न रास्ते से खुश नहीं होता बल्कि तेरी खुशनुदी रास्ते में है। तू उस वक्त खुश होता है जब हम रास्ते में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। तो खुदा मेरे अजीजों खुश कब होता है? जब हम रास्ते में अपनी जिंदगियों को खुदा के हुजूर मेरे अजीजों उंडेलते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि खुदा के लोगों को रास्तबाज होना चाहिए। कैसे रास्तबाज होना चाहिए? सबसे पहले अपने दिलों को रास्त बनाना है, अपने दिलों में हर तरह की मैल को, हर तरह की रंजिशों को, हर तरह के हसद को, हर तरह के गुरूर को, हर तरह के घमंड को निकालना है जो रास्तबाज का। अब हम रास्तबाज की जो मेरे अजीजों खसूसियात हैं उनकी तरफ आएंगे। सबसे पहले अपने दिलों में उन्हें रास्तबाज होना। बाइबल कहती है, ऐ खुदावंद भलों के साथ भलाई कर और उनके साथ भी जो रास्त दिल है, जो रास्त खुदा उनके साथ भलाई करता है, जो रास्त दिल है। हालेलुया। जो नारास्त दिल है खुदा उनके साथ भलाई नहीं करता। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम आज हमें ये सिखाता है कि खुदा का जो हाथ है, खुदा का जो मेरे अजीजों खुदा की जो बरकत है रास्तबाज के लिए है, ना रास्तों के लिए नहीं है। और सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने दिलों को रास्त करना है। अपनी गुफ्तगू में, अपने बोलचाल में हमें रास्तबाज बनना है। बाइबल इसके बारे में कहती है, वो जो रास्तबाज, वो जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त रफ्तार है, खुदा उनका खुदा है। ईसाया की किताब में लिखा है, वो जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार, गुफ्तार में गुफ्तगू करने वाला, बोलचाल रखने वाला, बातचीत करने वाला, खुदा उनका खुदा है। आमीन। तो हमें अपनी गुफ्तगू में भी मेरे चीजों रास्तबाज होना, झूठ का सहारा नहीं देना। बाइबल कहती है कि जो झूठ बोलता है वो क्या है? अबलीस से है। और अबलीस क्या है? झूठों का क्या है जी? सब बोलिए, झूठों का बाप है। आप चाहेंगे कि अबलीस हमारा बाप हो? कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि अबलीस जो है वो झूठों का बाप है। इसलिए हमारी गुफ्तगू में मेरे अजीजों हमेशा सच्चाई होनी चाहिए। झूठ की बिना पर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हमारी जो गुफ्तो शनीद है, हमारा जो बोल चाल है, वो दुरुस्त होना चाहिए। खुदा हमें इसमें भी रास्तबाज ठहराता है। अपने चाल चलन में इमसाल की किताब में लिखा है, रास्त रो खुदा से डरता है पर कच रो उसकी हकारत करता है। रास्त रो खुदा से डरता है पर जो कच रो है वो क्या करता है जी? उसकी हकारत करता है। तो हमें कचरो नहीं बनना, बल्कि हमें क्या बनना है मेरे अजीजों? रास्तरो बनना है। यानी कि खुदा का खौफ मेरे अजीजों हमारी जिंदगी में होना चाहिए। आमीन। खुदा का खौफ क्या है? हिकमत का शुरू। तो इसलिए खौफ रखेंगे तो हिकमत आएगी। हालेलुया।
تو راست دن ٹھہرے جائیں گے۔ میرے عزیزو، جو راستباز ہیں وہ جب عدالت کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، تو میرے عزیزو وہ خدا میں ہوکر کرتے ہیں۔ وہ میرے عزیزو جھوٹ کی بنا پر عدالت نہیں کرتے۔ بائبل زبور کی کتاب میں بیان کرتی لکھا ہے، جب میرا معین وقت آئے گا تو میں راستی سے عدالت کروں گا۔ جو میرے عزیزو جو وقت ٹھہرایا گیا ہے